اخلاص اور استاد کا درد جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کر یہ قرآن پاک جیسا عظیم نور بچے کے سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ قاری اقبال صاحب جو اس بچے کے استاد ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ درد بھی رکھتے ہیں بچوں کا، پرہیزگار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، اور اخلاص بھی ان کے سینے کے اندر موجود ہے، اور للہیت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہمت بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے پھر جا کے بچے کو قرآن پاک کی حفظ کرواتے ہیں، اور اس سے اگلا سٹیپ پھر ان جیسے قاری صاحبان کو مہیا کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ایسے محنتی قاری ملتے نہیں ہیں، ایسے پرہیزگار قرہ حضرات ملتے نہیں ہیں، تو یہ ناظم کا کام ہوتا ہے جو مدرسے کا ناظم ہے۔ ہمارے مدرسے کے ناظم قاری بشیر صاحب ہیں، تو ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ ایسا ایک قاری مہیا کرے بچوں کو جو محنتی بھی ہو، جو خلوص سے بھرا ہوا ہو۔ تو یہ قاری بشیر صاحب ان کی شب و روز کی محنت ہے کہ انہوں نے بچوں کو ہر طرح کی سہولت وہاں پہ مہیا کی ہوئی ہے۔ اس بچے سے تو خاص قاری بشیر صاحب پیار کرتے ہیں کہ ہر طرح کھانے کی سہولت وہاں پہ مہیا کی ہے، بستر کی، چارپائی کی، کمروں کی، ہر طرح کی جو بچوں کی ضروریات تھی، انہوں نے ہر طرح کی ضروریات کو پورا کر کے بچے کو موقع فراہم کیا ہے۔ تب جا کر اس بچے نے اس سمندر کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے اندر رب فرماتا ہے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرما دی۔ جو چیز رب فرماتا ہے ہم نے جو چیز بھی عطا فرمائی ہے پیارے حبیب کو، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو ناپ تول کے دیا ہو، پمائش کر کے دیا ہو، یا کوئی چیز تول کے دی ہے، نہیں۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت اتنی کرتے ہیں، کیوں؟ رب فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رب ہونے کی جو دلیل ہے وہ آپ کو بنایا ہے۔ رب کہتا ہے میں علیم ہوں، میرے علم کے گواہ تم ہو، میں خبیر ہوں، میری خبر کے گواہ تم ہو، میں رب ہوں، میری ربوبیت کے گواہ تم ہو، میں خدا ہوں، میری خدائی کے گواہ تم ہو۔ تو جب میرے گواہ تم ہو تو اس لیے جب میں نے تمہیں عطا کیا ہے تو پھر ناپ تول کے نہیں۔ رب فرماتا ہے ہم نے عطا کرنے میں اتنا کچھ عطا کر دیا ہے، جہاں کثرت کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، جہاں کثرت کو بھی جہاں پہ اس کی آڑ آ جاتی ہے، ہم نے تجھے عطا کرنے میں کثرت کی بھی کثرت عطا فرما دی۔ کس طرح؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے تو جتنے بھی نبی آئے ان کو اللہ نے کتابیں عطا فرمائی، تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی۔ یہ کتابیں اس وقت جس وقت یہ نازل ہوئی ہیں امت کو نہیں آتی تھی، فقط اللہ کے نبی کو آتی، یا نبی کے چند حواری ہوتے فقط ان کو آتی تھی، ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں آتی تھی۔ لیکن جب باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تورات چند لوگوں کو آتی تھی یا فقط نبی کو آتی تھی، انجیل فقط نبی کو آتی تھی، اور زبور فقط نبی کو آتی تھی یا اس کے چند حواریوں کو آتی تھی۔ لیکن ہم نے چونکہ آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امت کو یہ قرآن جو دے دیا ہے، یہ اس کے اندر بھی اتنی کثرت عطا فرمائی ہے، کوئی بھی محلہ ہوگا، کوئی بھی شہر ہوگا، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں آپ کو حافظ قرآن نظر نہ آئے۔ آج آپ دیکھیں، کسی شہر کو دیکھ لیں، اس شہر کا محلہ دیکھ لیں، اس محلے کی کوئی گلی دیکھ لیں، ایسی کوئی گلی، ایسا کوئی محلہ نظر نہیں آئے گا جہاں پہ آپ کو قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری نظر نہ آتا ہو۔ پھر اس پہ جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے جو
अजर बयान किया है। सबसे पहले तो मैं नादरा कुरान पढ़ने के हवाले से हदीस पाक आपके सामने अर्ज करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लमा इब्नुहुल कुरान नादरन गुफिर लहु मा तकद्दमा मिन ज़म्बिही। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने बच्चे को मन अल्लमा सिखाए नादरा कुरान पाक नादरा, हाफ़िज़ कुरान नहीं, यहाँ पे फकत सिर्फ नादरा कुरान की बात हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सिर्फ फकत नादरा कुरान अपने बच्चे को पढ़ाए। और पढ़ाए क्यों? कि ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पे उतरा है और मेरे महबूब का ये मोइज़ा है, इसको याद करना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़वाना चाहिए। तो इस मोहब्बत को लेकर, इश्क़ रसूल सीने में लेकर अपने बच्चे को कुरान पाक पढ़ाने के लिए सुबह उठाता है। जब बच्चे कुरान पाक पढ़ के आओ, उसकी वालदा उस बच्चे की सफाई करती है, सुथराई करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, मस्जिद में भेजती है। मस्जिद में भेजने के लिए वालिदैन टाइम देते हैं। फिर कारी साहब उस बच्चे को नादरा कुरान पढ़ाते हैं। जिस दिन वो बच्चा नादरा कुरान मुकम्मल कर लेता है, सारा कुरान नादरा पढ़ लेता है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया है, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बच्चे के वालिदैन को कह दो कि तुमने अपने बच्चे को नादरा कुरान पढ़ाया है, इस वजह से हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया। अब जरा सोचो तो सही, जिस का बच्चा नादरा कुरान पढ़ जाए और कुरान की मोहब्बत की वजह से नादरा कुरान पढ़ा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत की वजह से नादरा कुरान पढ़ा, रब उस पर कितना राजी होता है, उस पर कितना खुश होता है कि उसके गुनाहों की माफी का ऐलान फरमा देता है। ऐ प्यारे हबीब, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं है, तेरे खजानों में भी कोई कमी नहीं है, तेरे तकसीम करने में कोई कमी नहीं है। जिस तरह मैं तुझे देने में बेहिसाब देता हूँ, कोई हिसाब नहीं करता, ऐ मेरे महबूब तू तकसीम करने में भी किसी किस्म का कोई हिसाब न करना। जिसने अपने बच्चे को नादरा कुरान पढ़ा लिया तो उसके लिए ऐलान फरमा दे, गुफिर लहु मा तकद्दमा, उसके जितने गुनाह है सब के सब मुआफ फरमा दिए। अगली हदीस पाक, वो कुरान पाक को हिफज करने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चे को कुरान पाक हिफज करवाया, अब हिफज करवाना तो मामूली काम नहीं है, बड़ी मुशक्कत वाला काम है, बड़ी मेहनत वाला काम है। बच्चा पैदा होता है, वालदा बच्चे को देख के खुश होती है, बच्चे का नजारा करके वालदा खुश होती है, और जब बाप सारा दिन काम करके थक जाता है तो शाम को जब आता है बच्चे को देखता है, तबीयत खुश हो जाती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। तो ये वालिदैन की मोहब्बत होती है अपनी औलाद के साथ। तो इतनी मोहब्बत होने के बावजूद जब बच्चों को अपनी आंखों से दूर करना और पूरे महीने के लिए मदरसे में बच्चे को भेजना कि महीने बाद हम तुझे देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है और बड़ी मुशक्कत वाली बात होती है कि वालिदा बर्दाश्त करे कि पूरा महीना मैं बच्चे को नहीं देखूंगी, पूरा महीना बच्चे की मैं दीदार नहीं करूंगी, बच्चे की जुदाई को बर्दाश्त करूंगी। बाप जब शाम को आता है, बेटा आंखों के सामने नजर नहीं आता, बाप के लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है कि मैं सारा दिन काम करके अपनी औलाद के लिए आया हूँ, मेरी औलाद मेरी आंखों के सामने नहीं है, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जुदाई को बर्दाश्त करना वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने सीने पे पत्थर रखे वो बच्चे को मदरसे में भेजती है कि हम तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारी जुदाई जैसा सदमा हम सह लेंगे और दिन रात काम करेंगे, मुशक्कत करेंगे, अपने कमजोर कंधों पे हम बोरियां लादेंगे, हम सारी मेहनत बर्दाश्त करेंगे, कभी गर्मी की शिकायत नहीं करेंगे, कभी सर्दी की शिकायत नहीं करेंगे, कभी लोगों के ताहने की शिकायत नहीं करेंगे। माँ सारा दिन काम करती है कि बेटा तू पढ़ जा, तू कुरान पाक को हिफ्ज कर ले, कुरान पाक को अपने सीने के अंदर महफूज कर ले। हम ये सारी मेहनतें, सारी मुशक्कतें तेरे लिए बर्दाश्त करते हैं, जा मदरसे के अंदर तू चला जा। वो बेटा फिर मदरसे के अंदर चला जाता है और फिर वहां जाकर वो 2 साल 3 साल 4 साल में जब कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लेता है
تو پھر سارا محلہ مبارکبادیں پیش کرتا ہے، سارے خاندان والے کہتے ہیں قربان جاؤں، تو نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیا ہے، اپنی بخشش کا سوال بنا لیا ہے، تو نے تو اپنی قبر کو آسان کر لیا ہے، تو نے تو اپنے حشر کو آسان کر لیا ہے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حشر والے دن اللہ رب العزت دو انسانوں کو، ایک مرد کو اور ایک عورت کو اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ جنتی لباس لے کر آؤ اور ان دونوں میاں بیوی کو پہنا دو۔ وہ جنتی لباس لایا جائے گا اور ان دونوں میاں بیوی کو پہنا دیا جائے گا۔ جب لباس پہنیں گے وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے کہیں گے، پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے ہم نے بڑے بڑے جگیرداروں کے لباس دیکھے، بڑے بڑے امیروں کے لباس دیکھے، ہم نے شہنشاہوں کے لباس دیکھے، ہم نے تاجوروں کے لباس دیکھے، وزیروں مشیروں کے لباس دیکھے۔ ان سارے لباسوں کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی وہ حسن ان میں نہیں تھا جو حسن اس لباس کے اندر ہے جو رب نے ہمیں پہنا دیا ہے۔ ابھی وہ اس کشمکش میں ہوں گے، یہ بات کر رہے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں جاؤ جنت سے سونے کا تاج بھی لے کر آؤ۔ ان دونوں کے لیے وہ سونے کا تاج لے کر آئیں گے فرشتے، ایک اس خاتون کے سر پہ رکھ دیا جائے گا اور دوسرا اس مرد کے سر پہ رکھ دیا جائے گا، اور اس تاج کی جو روشنی ہے وہ سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ آج سورج کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چدا جاتی ہیں، لیکن وہ کیسا عظیم لمحہ ہوگا جس وقت اللہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ان میاں بیوی کو عطا فرمائے گا۔ بالآخر وہ میاں بیوی اپنی اتنا وہاں قدر و منزل کو دیکھیں گے، وہاں اپنی اتنی پذیرائی، اتنی عزت افزائی کو دیکھیں گے، رب سے پوچھ لیں گے مولا وجہ کیا ہے، ہمیں تو اتنی عزت کیوں دے رہا ہے، یہ جنتی لباس اتنا خوبصورت پوشاک تو نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اور مولا یہ تو نے ہمیں تاج فرمایا ہے۔ آج اتنا مشکل دن ہے، اتنا کڑا دن ہے، آج نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہر بندہ وہ ایک ایک نیکی کو تلاش کرنے کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ آج اس وقت حالت یہ ہے کہ ماں بیٹے کو بھول چکی ہے، بیٹا ماں کو بھول چکا ہے، باپ بیٹے کو بھول چکا ہے، بیٹا ماں کو بھول چکا ہے۔ اس وقت حالت یہ ہے بھائی کو پہچاننے کے لیے وہ انکار کر رہا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے جگری دوست ایک دوسرے کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مولا وجہ کیا ہے، ہمیں آج اتنی عزت عطا کی جا رہی ہے، آج لباس بڑا خوبصورت ہمیں عطا کیا گیا، آج ہمیں یہ تاج بڑا خوبصورت عطا کیا گیا، وجہ کیا ہے، ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنا پر تو نے ہمیں اتنی عزت عطا فرمائی، اور پھر دنیا پوچھے گی رب سے مولا یہ کون لوگ ہیں جن کو تو اتنی عزت دے رہا ہے، کیا یہ نبی ہے؟ اللہ کہے گا نہیں یہ نبی نہیں ہے۔ پھر بندے پوچھیں گے مولا اگر یہ نبی نہیں تو نبیوں کے صحابہ ہے، تو اللہ فرمائے گا نہیں یہ نبیوں کے صحابہ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ شہید ہے، نہیں یہ شہید بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بندے بھی، وہ میاں بیوی بھی اللہ سے پوچھیں گے، لوگ بھی پوچھیں گے مولا پھر ہے کون جن کو تو نے اتنی عزت عطا فرما دی ہے؟ پھر اللہ فرمائے گا یہ وہ میاں بیوی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حفظ کروایا تھا۔ اتنی عزت ان والدین کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حفظ کروایا ہوگا۔ تو سوچو تو صحیح گرامی قدر حضرات، آج اگر والدین مشقت برداشت کرتے ہیں، آج اگر محنت و مشقت کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، تو رب دنیا کے اندر بھی اس قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرماتا ہے، اور حشر کے اندر بھی اس قرآن کی وجہ سے رب عزت عطا فرماتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں سنان یوسف صاحب کے والد گرامی، ان کے والدین کہ جنہوں نے اپنے بچے کو چھوٹی سی عمر کے اندر قرآن پاک کو حفظ کروایا۔ اس وجہ سے اس قرآن پاک حفظ کرنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ امت مانگ لی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی تو تورات کے اندر ایک قوم کا ذکر پڑا، بھی یہ قوم آئی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، یہ آپ کی امت ابھی تشریف لائی نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ تورات پڑھی تو تورات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوم آئے گی، ایک ایسی امت آئے گی
اس امت کا حافظہ اتنا مضبوط ہوگا، اللہ نے ان کو اتنا مضبوط حافظہ دے رکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس وقت کے پوری کی پوری کتاب اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا پھر یہ امت جن کا اتنا قوی حافظہ ہے کہ آج تو ہماری کتاب کو یاد نہیں ہوتی، آج ہماری کتاب یہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ اتنے حافظے والے بچے آنا جیل ہوں پوری کتاب کے سینے کے اندر ہوگی، وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تلک امت وحمدہ، وہ امت تو ہم نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں گے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی الفاظ کے اندر سمیٹتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بچے کو مزید آگے اب قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس قرآن پاک کا عالم دین بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں پھر دعا گو ہوں اس بچے کے والدین کے لیے کہ انہوں نے ٹائم دیا اور بچے کو حافظ قرآن بنایا، اللہ رب العزت ان کی یہ کوشش، ان کی یہ محنت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور پھر میں دعا گو ہوں اس بچے کے اساتذہ اکرام کے لیے کہ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اپنا خون پسینہ وہ اکٹھا کر کے اس بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا، اللہ تعالیٰ ان کے علم ذوق شوق کے اندر بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور پھر میں دعا گو ہوں اس مدرسے کے لیے جہاں پہ یہ بچہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جہان سارا تو پھر لباوے مدینے ورگی فضا نہ مل سی، جہان سارا تو پھر لباوے مدینے ورگی فضا نہ مل سی، حضور دے گر جیا کوئی در، حضور دے در جیا کوئی در، کہ دیت نو دوسرا نہ مل سی، جہان سارا تو پھر لباوے مدینے ورگی فضا نہ مل سی۔ اور خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لجا کے، خدا جے دے توفیق بندیا جہان سارا تو پھر لجا کے، ہزار کاری قرآن مل سن، ہزار کاری قرآن مل سن، ہر کاری کر بلا نہ مل سی، ہزار کاری قرآن مل سن، ہر کاری کر بلا نہ مل سی، حضور دے در جیا کوئی در، کی دیتے نو دو سرا نہ مل سی۔ اور خدا دیے گر تلاش بندیا تو میری من لے مدینے آ جا، خدا
جو خدا نہ ملسی حضور دے گھر جیا کوئی در کی دیتے نو دو سرا نہ ملسی حضور دے در جیا کوئی در کی دیتے نو دو سرا نہ ملسی ہاں صدا نہ بلبل باغ بول صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے وطن چک مہاراں اوئے اجڑی بستی نظری آوے تے کنڈ دتی جد یاراں